سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ ناظرین، پاکستان کے جتنے بھی شہر ہیں وہاں کی امن و امان کی جو صورتحال ہے وہ آپ سے چھپی ہوئی نہیں۔ آپ سوشل میڈیا پہ جائیں، آپ کو وہاں پہ نظر آ جائے گا کس طرح کے وہاں پہ حالات ہے، کیا کیا وہاں پہ کرائم ہو رہے ہیں۔ پچھلے دنوں جو واقعہ جناب نگر ربوہ میں پیش آیا، اور شاید پاکستان میں اگر نظر دلائی جائے تو ہماری جو تحقیق ہے اس کے مطابق دوسرے شہروں کی نسبت جتنے بھی پاکستان کے شہر ہیں، بڑے بڑے یا یہ چھوٹے، جو یہ جناب نگر ربوہ ہے یہاں پہ امن ہے، اور لڑائی جھگڑا گالی گلوچ اتنا کافی وہاں پہ فرق ہے کہ سڑکوں پہ بیٹھ کے کسی کو تنگ نہیں کرتے لوگ۔ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ایک تو یہاں پہ احمدی زیادہ رہتے ہیں اور ان کی تربیت ہوئی ہے کسی حد تک دوسرے لوگوں سے کافی مختلف ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو سیکیورٹی ہے، جس طرح 3 لوگوں کے اوپر فائرنگ کی گئی، وہ بھی تھوڑا بہت سسٹم جو ہے وہ احمدیوں کے ہاتھ میں ہے۔ انہوں نے پرائیویٹ طور پہ اپنے لیے تاکہ یہ شہر سیف رہے ایسے انتظامات کیے ہوئے۔ جو آج کے پروگرام میں آپ کو بات بتانے والا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ فائرنگ کیوں کروائی گئی۔ اچھا جی، یہ جو سیکیورٹی ہے اس سے بڑی دیر سے ہمارے پاس یہ خبریں آ رہی تھی کہ لوگ جو ہے اسے پسند نہیں کرتے۔ جو ظاہر ہے وہاں پہ مختلف دنیا آئی ہوئی ہے، ہر فرقے ہر مذہب کے لوگ وہاں پہ بھی موجود ہیں، جو پاکستان میں آپ کو پتا ہے جتنے بھی فرقے وغیرہ، اور اس میں یہ پرابلم چل رہی تھی جو ان کی طرف سے تھی کہ یہ سیکیورٹی کیوں یہاں پہ پرائیویٹ طور پہ ہے، جس طرح دوسرے پاکستان کے شہروں میں ہر ٹائم گالی گلوچ ہنگامہ لڑائی جھگڑے، یہاں پہ کیوں نہیں؟ یہ ہے اصل میں وجہ۔ اور اس پر کچھ عرصہ پہلے میں نے سوشل میڈیا پہ بھی دیکھا تھا، پھر ہم نے تحقیقات بھی کرائی، ایک خاتون بھی یورپ سے گئی ہوئی تھی، اس کو بھی سیکیورٹی والوں کی طرف سے کوئی پرابلم تھی، جب کوئی انہوں نے چیکنگ وغیرہ کی تو لڑائی جھگڑا بھی ہوا۔ اب ہوا یہ، آپ دیکھیں غور کریں اس بات پہ کہ عام پبلک پہ کیوں نہیں گولی چلائی گئی، سیکیورٹی پہ کیوں گولی چلائی گئی؟ یہ بتانے کے لیے کہ ہمیں یہاں پہ جس طرح دوسرے شہر پولیس ہے وہ کافی ہے، پرائیویٹ طور پہ کسی کی ضرورت نہیں کہ یہاں پہ کوئی کسی کو پوچھے کہ کہاں سے آ رہے ہو کہاں جا رہے ہو۔ ہر بندے سے تو کوئی نہیں پوچھتا مگر نظر تو رکھتی ہے نا۔ تو یہ ہے اصل میں وجہ کہ وہاں سے کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ کسی طرح خوف ڈال کر دہشت گردی ڈال کر اس شہر میں جو پرائیویٹ طور پہ سیکیورٹی ہے اسے ختم کیا جائے، اور اس پر ختم نبوت والے بھی پورا زور لگا رہے، اور وہ 12 دفعہ جو پارلیمنٹ ہے پنجاب کی وہاں بھی انہوں نے یہ خط و کتابت کے ذریعے باتیں پہنچائی۔ لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیں، آپ نے دیکھا کہ جب پاکستان میں حالات خراب تھے بہت زیادہ، ویسے تو کبھی ٹھیک ہی نہیں ہوئے، تو وہاں پہ لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت بھی کئی لوگوں نے ایسے انتظامات کیے تھے۔ اب یہ جو رات کو وہاں پہ پہرا دیا جاتا ہے وہ کوئی گورنمنٹ کی طرف سے نہیں ہوتا، وہ محلے والے پیسے دیتے ہیں وہ پہرے دار کو، اور وہ رات کو وہ دھیان رکھتا ہے کہ کسی گھر میں کوئی ڈکیتی تو نہیں ہو رہی۔ اب یہاں سے اندازہ لگائیں کہ اگر آپ وہ پہرا دے سکتے تو اس سیکیورٹی پر کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ جو امن والے لوگ ہیں ان کو تو بالکل نہیں ہونا چاہیے، یہ صرف ان لوگوں کے لیے مشکل ہوتی ہے جنہوں نے کوئی نہ کوئی کارروائی ڈالنی ہوتی ہے، اور ایک پلان کے ذریعے یہ مکمل طور پر، اور یہ لوگ جو تھے کہاں پہ گئے، ہمارے کامرس نے کسی نے لکھا کہ وہاں مسلم کالونی بھی ہے، چنیوٹ بھی ہے، تو اس طرف بھی تو جا سکتے ہیں، اور وہاں بھی وہاں سے بھی کوئی ایسا پروگرام بن سکتا ہے، مگر جب تک کوئی ثبوت نہ ہو کوئی اس وقت تک ہم تو کوئی بات نہیں کرتے۔ میں کامرس کی بات کر رہا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ کیا اس طرح دہشت گردی کی واردات کے ذریعے یہ اپنے مقصد میں کامیاب لوگ ہو سکتے ہیں یا نہیں، اور دوسری بات یہ ہے
کہ یہ پکڑے نہیں جائیں گے. میرا خیال بہت کم چانسز ہے، شاید 5%، 2% آپ لگا لیں کہ یہ لوگ جو ہیں وہ پکڑے جائیں. اور اس سے جو اور خطرناک بات ہے کہ اس کے بعد ایک اور پلان کیا جائے گا اور اس میں دوبارہ اسی طرح کی کارروائی کی جائے گی. لیکن اب یہ ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ بڑی تعداد میں کوئی نہ کوئی ایسا کام ڈالا جائے تاکہ اس شہر کا جو امن ہے اسے بھی خراب کیا جائے. یہ بالکل میں آپ کو ٹھیک بتا رہا ہوں. کسی کے ذہن میں ہے کہ یہاں پہ دوبارہ کوئی ایسا کام نہیں ہوگا تو یہ غلط فہمی اپنی دور کر لے، کیونکہ جن لوگوں نے یہ شرارت کرنی ہوتی ہے ان کے نزدیک کسی جان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. چاہے 2 بندے جان سے چلے جائے، چاہے زخمی ہو جائے، یا 3 چلے جائے یا 10 چلے جائے. وہ اچھا اس میں ہوتا ہی ہے کہ جتنے زیادہ لوگوں کو نقصان پہنچایا جائے گا اتنا ہی ایسے لوگوں کو سکون ملتا ہے، یا وہ کہتے ہیں کہ ہماری کامیابی ہے، جس کام کے لیے ہم گئے تھے ہمیں اس میں کافی کامیابی. تو یہ جو دہشت گردی ہے جس کے لیے وہاں پہ یہ واردات ڈالی گئی، ابھی بھی اس کا خطرہ موجود ہے. اور میں آپ کو واضح طور پر بتا رہا ہوں یہ چیز، کیونکہ یہ ٹیسٹ تھا، اس میں دیکھا گیا کہ کس طرح ہم نقصان پہنچا سکتے ہیں وہاں، کس طرح کتنی ان کی یہ طاقت ہے کہ وہ ہمیں پکڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے. یا یہ بھی بتایا گیا کہ وہ 70 ہونڈا تھا اور جو لوگ بھی کوشش کرتے رہے کہ کسی طرح ان کو پکڑا جائے، پکڑنے میں ناکامی کی وجہ یہ بھی تھی کہ ان کے پاس اسلحہ تھا. اور یہ بھی چیک کیا جاتا ہے کہ ان کے پاس کیا چیز ہے. یہ بھی ایک بڑی اہم بات ہے. اگر آپ کے پاس کوئی گن شن نہیں، کوئی چیز نہیں ہے، اب وہاں پہ کوئی بھی اسلحہ لینا کوئی اتنا بڑا پاکستان میں مسئلہ نہیں ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ لیگل ہے، آپ کے پاس اس کے کوئی پیپر شیپر بھی ہے. کیونکہ اگر آپ غیر قانونی طور پہ اسلحہ رکھتے ہیں، آپ مجرموں کی بات میں کھا رہا، جو شریف آدمی ہے تو اس کے اوپر کیس پڑ جاتا ہے. اور یہ ٹھیک ٹھاک ہے کہ کافی مصیبت میں وہ لوگ پڑ جاتے ہیں. کئی یہ ٹک ٹاکر روزانہ انہوں نے پکڑے ہوتے ہیں، اسلحے کی نمائش کرتے ہیں. کل پرسوں بھی ایک پکڑا گیا، اور وہ تو اصل میں شوخی ہوتی ہے کہ ہماری بلے بلے ہو جائے، لیکن وہ بعد میں جناب پکڑ کے جیل میں بند کر دیتے ہیں. تو جو سمجھدار لوگ ہیں جن کو پتا ہے کہ یہ غیر قانونی، وہ تو اس طرح کا کام نہیں کرتے. لیکن جنہوں نے یہ واردات ڈالنی ہوتی ہے وہ کبھی بھی لائسنس والا یا دوسرا پسٹل یا کلاشنکوف جو بھی وہاں پہ پتہ نہیں کیا کس چیز کا بنتا ہے وہ استعمال نہیں کریں گے. جو غیر قانونی ہوگا وہ استعمال کریں. اور یہ نہیں ہو سکتا یہ ایک ہی واردات میں اس طرح کا پسٹل ہو، مشین گن ہو، جو بھی ہو وہ استعمال ہوا ہو. اس سے پہلے بھی ہوتا ہے، پولیس کو اس چیز کا علم ہوتا ہے کہ ہم اچھا اگر پولیس چاہے، یہ بتایا گیا کہ فیصل آباد کو کیس دے دیا گیا، اگر وہ چاہے تو ان کو پکڑ سکتے، مگر پولیس والوں کے اپنے ہاتھ باندھے ہوتے ہیں، وہ خود بیچارے مجبور ہوتے ہیں. وہ خود اوپر سے جو آرڈر ہوتا ہے بس وہ آتا ہے، جی فائل بند کر دو، جو ہو گیا چھوڑ دو. وہ پھر آپ کو بھی پتا کہ کس طرح اپنا وقت بھی ضائع کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی کس طرح بتا کے. مجھے یہ بھی پتا چلا بڑے بڑے افیسر وہاں پہ آئے، انہوں نے بات چیت بھی کی. میں نے کہا بات چیت کی بات چیت سے تو مسئلہ حل نہیں ہونا. مسئلہ تو حل تب ہوتا اگر وہ اس بندے کو پکڑتے. تو یہ موجودہ جو حالات ہے اس میں جناب دہشت گردی جو وہاں پہ کروائی گئی یا کبھی بھی کروانے کا پروگرام ہے، اس میں اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ ایک خطرناک منصوبہ دوبارہ تیار کیا جائے گا اور اس کے تحت دوبارہ اس شہر میں ہو سکتا ہے کہ عام شہری کو بھی نشانہ بنایا جائے، عام پبلک کو بھی نشانہ بنایا جائے. اس سے پہلے جو مسجد مہدی میں وہاں بھی سیکورٹی والوں کو فائرنگ کے ذریعے نشانہ بنایا گیا تھا. لیکن جو پوائنٹ والی بات ہے آپ اس کی طرف آتے ہیں، یہاں انگلینڈ میں ہوں، جرمنی میں ہوں، اگر آپ نے سیکورٹی کی ڈیوٹی دینی ہے یہاں پہ، میں ویسے ہی جنرل بات کر رہا ہوں، میں اسے کسی اور طرف نہیں گھما رہا، تو باقاعدہ طور پر ایک کورس کروایا جاتا ہے. یہاں پہ باقاعدہ اس کی ٹریننگ ہوتی ہے اور میرا اس کی فیس وغیرہ بھی. اس میں کیٹیگری بھی ہوتی ہے کہ کس کیٹیگری کی آپ نے یہ ڈیوٹی دینی ہے، اسی حساب سے پھر
یہ مکمل طور پر بندے کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی اس طرح کا حملہ ہو جائے تو کس طرح اس کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے یا اس سے کس طرح بچنا ہے. یہ ہر چیز جو ہے سمجھائی جاتی ہے، سکھائی جاتی ہے، یہ پاکستان میں بھی ہے. اور جب تک یہ چیزیں نہیں آپ کریں گے، آپ کسی بھی جگہ پہ پاکستان کے کسی شہر میں بھی ہوں، وہاں پہ آپ مقابلہ نہیں کر سکتے. اب یہ دیکھیں، ایک چھوٹی سی میں مثال دے دیتا ہوں. 3 لوگوں کو فائر لگے. جو بندہ آیا وہ کوئی اناڑی نہیں تھا، یہ سوچنے والی بات ہے. وہ اس کا نشانہ بالکل ٹھیک گیا، وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوا. ایک علیحدہ بات ہے کہ 3 بندے جان سے بچ گئے، ان کی قسمت اچھی تھی. لیکن اس نے جو نشانے لگائے وہ اس کے غلط نہیں تھے. جب بھی دیکھے، جب بھی سوچے تو دشمن کی نظر سے سوچے کہ وہ کس دماغ سے چل رہا ہے. تو ظاہر ہے اس کے پاس مکمل اس کی ٹریننگ ہوگی. اس نے ہو سکتا ہے کسی ادارے سے ٹریننگ لی ہو، کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ اس طرح وہاں پہ دہشت گردوں کو آپ نے دیکھا ان کے بھی افغانستان میں ادھر کئی علاقے ہیں پاکستان کے جہاں کیمپ لگے ہوتے ہیں. وہ باقاعدہ سکھاتے ہیں گن کیسے چلانی ہے، بندہ کیسے مارنا ہے، بندہ کیسے بھڑکانا ہے. تو یہ چیزیں وہاں پہ تو موجود ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں. پھر پرائیویٹ طور پہ بھی ایسی کمپنیاں موجود ہوں گی. پھر خود بھی بندہ جو ہے کوئی نہ کوئی کوشش کرے تو خود بھی اپنا نشانہ ٹھیک کر سکتا ہے. اتنی بڑی بات نہیں ہے. لیکن وہی بات ہے کہ اگر سامنے والی پارٹی کسی جگہ بھی پاکستان کے شہر میں موجود ہوگی، فرض کے پولیس والے بھی، وہ بھی غفلت میں بیٹھے ہوئے اور ڈیوٹی کو ڈیوٹی سمجھ کر. میں کہا یہاں پہ لندن گیٹ وے ایئرپورٹ پہ تھا، 10-12 سال پہلے کی بات ہے. تو وہاں پہ چیکنگ ہو رہی تھی، تو وہ پولیس والے مجھے بھی کہنے لگے کہ آپ اپنا آئی ڈی کارڈ دکھائیں کوئی. اچھا، وہ پولیس والے نے گن میری طرف ہی رکھی ہے. ادھر سے اس نے کوئی غفلت نہیں برتی اور وہ کارڈ پکڑ کے دوسرا پولیس والا چیک کر رہا ہے. ایک جو ہے وہ بالکل ریڈی کہ کوئی ایسی گڑبڑ اگر ان کو شاید ہو سکتا ہے ایئرپورٹ پہ کوئی اطلاع ملی ہو کہ یہاں پہ کوئی گڑبڑ ہونے والی، تو وہ ایسے ڈیوٹی دے رہے تھے. تو یہ چیزیں بڑی غور طلب ہے. ہمارے ہوتا یہ ہے، میں نے اکثر دیکھا ہے یہاں بھی مختلف پرائیویٹ کمپنیوں کو کہ وہ لوگ باتیں کرنی شروع کر دیتے، آپس میں گپیں شروع کر دی، اور جو اصل مقصد ہوتا ہے وہ اس سے کافی دور نکل جاتے ہیں. ظاہر ہے جب گپ شپ میں آپ لگ جائیں گے تو اپنی ڈیوٹی پہ پھر اس طرح آپ ڈیوٹی نہیں دے پائیں. اس چیز کا آپ کو اندازہ ہے کہ پاکستان میں بھی ایسے واقعات ہوتے ہیں. پولیس والے بھی ایسے ہیں، یہ چوکیوں پہ حملے ہوتے ہیں بارڈر پہ. کیوں ہوتے ہیں؟ وہ تیاری میں آگے نہیں ہوتے، وہ اپنی موج مستی میں بیٹھے ہوتے ہیں، وہ حملہ کر دیتے ہیں. یہ بڑی ایک اہم بات ہے، ان چیزوں کا بڑا خیال رکھنا ہوتا ہے. اور اگر آپ ڈیوٹی کسی جگہ بھی دے رہے تو اسے ڈیوٹی سمجھ کے دیا جائے تو کافی بچت ہو جاتی ہے. آپ دیکھ لیں یہاں پہ جو موجودہ حالات ہے دنیا کے یا انٹرنیشنل لیول پہ آپ دیکھتے ہیں تو اس بارہ سیکیورٹی کے لیے ایسے لوگوں کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. اس سے آپ کی اپنی جان کو خطرہ ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ آپ ڈیوٹی کو ڈیوٹی سمجھیں اور پھر وہاں سے آپ کو نقصان کم ہوتا ہے. آپ مقابلے کے لیے تیار ہو اور آپ کے ذہن میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ کسی وقت بھی کوئی حملہ ہو سکتا ہے، کسی وقت بھی کوئی بندہ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ایسی کارروائی ڈال سکتا ہے. ظاہر ہے خطرہ ہے تو ڈیوٹی دی جا رہی ہے نا، کسی جگہ پہ بارڈر پہ ڈیوٹی دی جا رہی ہے، پولیس والے دے رہے ہیں، اور جہاں جہاں بھی گشت پہ پولیس ہوتی ہے تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہاں پہ کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے. یہاں یورپ میں بھی ایسے ہی. تو یہ میں نے جنرل بات کی، اپنی طرف نہ گما کے لے جائے، لیکن ایک بات سے بات نکلتی ہے. تو جناب ابھی بھی بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ وہاں پہ جو حالات ہمارے ملک کے ہیں وہاں پہ کوئی شہر بھی عمل میں نہیں. چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ